ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق اسپیکر سندھ اسمبلی اور سندھ یونائٹڈ پارٹی کے سربراہ جناب جلال محمود شاہ صاحب. شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے ایک نئی پارٹی بنائی سندھ یونائٹڈ پارٹی، کیا مقصد تھا اس کو بنانے کا جبکہ پہلے بھی کچھ پارٹیز موجود ہیں؟ سندھ کی جو نمائندگی کر رہی ہیں پارلیمنٹ کے اندر جو پارٹیز، ان کے پروگرام اور پریارٹیز دونوں سندھ کی کم از کم نہیں ہیں. اس کی سادہ سا مثال یہ ہے کہ یہ گزشتہ 5 سال کی ہر بجٹ میں نہ کسی حکومت کی الائی پارٹی نے، نہ کسی اپوزیشن کی کسی الائی پارٹی نے آج تک نہ NFC ایوارڈ کی بنیاد پہ نہ بجٹ کو ریجیکٹ کیا ہے. اس سال بھی لاسٹ میں بجٹ کی تو مخالفت کر رہے ہیں اپوزیشن والے. نہیں، وہ دوسری بات ہے. اس بنیاد پہ کہ جی NFC ایوارڈ کی ڈسٹریبیوشن نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، آپ اس کا کوئی آپ نے طے نہیں کیا ہے، آپ اس کے بغیر جو ہے آپ کر رہے ہیں، بجٹ پاس کر رہے ہیں، تو اس کو اعتراض پہ کبھی نہیں لائے، چاہے متحدہ ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ ہو. تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس میں زیادہ تر ہماری جو بھی پارٹیز نمائندگی کر رہی ہیں وہ حقیقی طور پہ نمائندگی نہیں کر رہی. آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کے بھی قول و فعل میں تضاد ہے؟ یقیناً اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، ان کے سندھ کے معاملات پہ قول و فعل میں تضاد ہے. یہ ہمارا. آپ اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے جو ہے سندھ کی خدمت کس طرح سے کریں گے؟ آپ کا کیا سیاسی منشور ہے؟ ہمارا مین منشور، ہمارا فوکل پوائنٹ وہ ہے پروونشل اٹانومی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کثیر القومی ملک ہے، جس کو ایک نے کسی نے نہیں بنایا تھا، اس کو تمام پاکستان میں رہنے والے قوموں نے. سندھ کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ یہاں پر جو ہے ہر زبان، ہر رنگ، ہر نسل کے لوگ رہتے ہیں، تو آپ کی پارٹی اس بات کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی سندھ میں مستقل آباد لوگ ہیں، یہاں پہ جو بھی زبان بولتے ہوں، ان کے مفادات سندھ کے ساتھ ہیں. اگر ان کے مفادات سندھ کے ساتھ ہیں تو وہ ان کو اپنی شناخت بھی سندھ کے ساتھ جوڑنی چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جن کے مستقل مفادات سندھ کے ساتھ ہیں، وہ ان کے مفادات کو اور اپنی پہچان سندھ کے ساتھ کراتے ہیں، تو ہمارے لیے تو یہ سب سے اچھی بات ہے، قابل تحسین بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو پاکستان کے شہری کی حیثیت سے ہر وہ رائٹس کا حق حاصل ہے جو یہاں کے رہنے والے قدیمی ہو یا کوئی اور زبان بولنے والا ہو، اس میں کوئی فرق نہیں. صوبہ سندھ کی جو پرانی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی موجودگی میں آپ کی جو نئی جماعت ہے، آپ کی جو پارٹی ہے، یہ اپنی جگہ کیسے بنائے گی؟ دیکھیں، ہم نے پارٹی بنائی ہے. ہم نے آپ کو بتایا کہ جو مرکزی پارٹیاں ہیں وہ ہماری کم از کم صوبے کی جو اٹانومی کی جو ضروریات ہیں اس کو سیریسلی ایڈریس نہیں کر رہی ہیں. اسی وجہ سے باوجود یہ کہ یہ سب سے زیادہ کمانے والا صوبہ ہے، سب سے زیادہ غربت کی طرف دھکیلتا ہوا جا رہا ہے. ہم نے پاور حاصل کرنے کے لیے تو ہر طرح سے وہ کمپرومائزز کیے ہیں، لیکن صوبوں کے لیے، اس صوبے کے لیے، اس کی جو ریسورسز ہیں اس کی مالکی کے لیے، حق حکمرانی کے لیے آج تک ہم نے پارلیمنٹ کے اندر کوئی لڑائی نہیں لڑی ہے، نہیں اس کے لیے ہم نے جد و جہد کی ہے. تو سندھ یونائٹڈ پارٹی یہی پروگرام رکھتی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے ہم یہ حاصل کر سکیں گے اور اس کے لیے ہم کوشش کریں گے. صوبہ سندھ وہ صوبہ ہے جہاں سے بڑے بڑے سیاستدان ابھرے ہیں اور ماضی میں حکومت میں بھی اچھے عہدوں پر فائز رہے ہیں. صوبہ سندھ کی یہ حالت تبدیل کیوں نہیں کر پائے؟ اس ملک کے بنتے ہوئی 2 قسم کے آئیڈیاز یعنی یہاں پہ فلوٹ ہوتے رہے. ایک یہ تھا کہ پاکستان کو ایک یونٹری فارم آف گورنمنٹ، یونٹری طرز کی طور پہ ایک بنایا جائے، 1 یونٹ پاکستان میں ہو، ایک ملک ہو، یہ قومیں ہوں میں، یہ صوبے کچھ نہیں ہے، یہ سب ہے پاکستان ہے، ہم سب پاکستانی ہیں. جو حقیقت نہیں تھی یہاں پاکستان کا بننا حقیقی نقطہ نہیں تھا. نہیں، موقف میرا نہیں سمجھے. یہ 2 پوائنٹ آف ویو تھے. ایک یہ کہتے تھے کہ جی یہ پاکستان جو ہے اب یہ بن گیا ہے، اب اس میں کوئی جو پہلے اس میں رہنے والی قومیں کوئی قوم نہیں تھی، سب یہ چیزیں الگ الگ ہیں، ہم سب ایک پاکستانی قوم ہیں، ہمارے سب مفادات ایک ہیں. سب یہ حقیقت نہیں ہے. ایک پڑھا لکھا کلاس، ایک سندھی بولنے والا، ایک اردو بولنے والا، ایک پشتو بولنے والا، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے. پہلے اس کو بات کو ماننا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اس کے بعد جو ہے پھر آپ. تو ان کا یہ آئیڈیا تھا کہ جی ہم جب پاکستان میں آئے تھے، کم از کم میرے دادا جی ایم سید صاحب نے
3 مارچ 1943 میں سندھ اسمبلی میں ریزولوشن ایک پاس کیا تھا کہ ہم قرارداد لاہور میں کو سپورٹ کرتے ہیں، جو قرارداد پاکستان کہلائی بعد میں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک وفاق بنے گا جس میں ریاستیں جو خود مختار ہوں گی۔ صوبائی خود مختاری آپ کی نظر میں کیا ہے؟ آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ وہ صوبائی خود مختاری ہے؟ مکمل صوبائی خود مختاری کا مطلب ہے کہ فائنینشیل آٹونومی، آپ کے ریسورسز کے آپ خود مالک ہوں، آپ اس کو خود چلا سکیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ ایسا ملک جس کو خود چلا سکیں اپنی ضروریات کے تحت، صوبہ اپنے ریسورسز خود پیدا کرے اور خود چلائے۔ سندھ میں جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ مختلف الائنسز میں بٹی ہوئی ہیں، مذہبی جماعتوں کو دیکھیں تو MMA کی صورت ہے، حکمراں جماعتوں کا الگ گروپ ہے، اپوزیشن جماعتوں کا الگ گروپ ہے، آپ کی پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ اس وقت 2 کیمپ بنے ہوئے ہیں، تو کم از کم ہم اس وقت عدلیہ کی جو یعنی بالادستی ہے، اعلیٰ عدالتوں کی، آزاد عدلیہ کی جو ہیں، ہم حکمرانی کے سپورٹر ہیں، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہماری سندھ یونائٹڈ پارٹی نے اس کو سپورٹ بھی کیا ہے، ہمارے پارٹی کے وکیل، ہمارے دوست سب اس میں چیف جسٹس اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عدلیہ جو ہے آزاد ہو جائے گی؟ کسی نہ کسی حد تک یقیناً ہوگی۔ جبکہ چیف جسٹس پہ ایک یہ الزام بھی آتا ہے کہ انہوں نے PCO کے ذریعے جو حلف اٹھایا تھا۔ یقیناً یہ الزام اپنی جگہ پہ ہے اور یہ وجہ ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کے پاس الٹرنیٹ اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ اس وقت اور کون سے جج ہے موجود؟ اس وقت یہی ہے، PCO کے تحت ہی لیا ہو، لیکن اگر اس نے کل غلط کام کیا ہے، آج صحیح کام کر رہا ہے، تو ہم اس کو کہیں کہ آج صحیح کام نہیں کرو کیونکہ کل تم نے غلط کیا تھا، تو ہم اس چیز کو اس طریقے سے۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا۔ ناظرین، اب بات کر رہے تھے سابق اسپیکر سندھ اسمبلی اور سندھ یونائٹڈ پارٹی کے سربراہ سید جلال محمود شاہ صاحب سے۔ اسی کے ساتھ پروگرام وقت کم ہے کی پروڈکشن ٹیم کے ساتھ مونس رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔